پاکستان کی کامیاب سفارت کوششیں ایران پر حملے پھر رکوا دیے. ٹرمپ کا پاکستان کی درخواست پر جنگ بندی میں توسیع کا اعلان. کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر حملے روک رہے ہیں. ایران کی تجاویز پیش کرنے تک جنگ بندی میں توسیع کر دی. ایران کی ناکہ بندی برقرار رہے گی. ٹرمپ کی فوج کو ہر قسم کی تیاری کی بھی ہدایت. کہا ایران معاشی بدحالی کا شکار ہے. آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے ایران کو تقریباً $500 ملین کا یومیہ نقصان ہو رہا ہے. ایران کا ناکہ بندی ختم کر دی تو کبھی ڈیل نہیں ہو سکے گی. ایران کی حکومت اس وقت کمزور اور تقسیم ہے. ایران پر حملے نہیں کر رہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق جے ڈی وینس آج مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے. وزیر اعظم کا جنگ بندی توسیع کی درخواست قبول کرنے پر ٹرمپ سے اظہار تشکر. ایکس پر پیغام میں شہباز شریف نے کہا اپنی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی طرف سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست قبول کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. امید ہے فریقین تنازع کے مستقل خاتمے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات کے دوسرے دور میں جامع امن ڈیل کو انجام دینے میں کامیاب ہوں گے. پاکستان تنازعات کے مذاکراتی حل کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا. ہارنے والا شرائط طے نہیں کر سکتا. ایران نے ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع مسترد کر دی. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کے مشیر مہدی محمدی نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کی کوئی اہمیت نہیں. ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع ایک چال ہے. ٹرمپ جنگ بندی میں توسیع کر کے ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے. ناکہ بندی جاری رکھنا بمباری کے برابر ہے. امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کے اشارے ملے ہیں. اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید کہتے ہیں امریکی ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے. آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی ختم کرنا مذاکرات کی بحالی کے لیے شرط ہے. امریکہ کا ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان. وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ محض دنوں میں خارگ جزیرے میں تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی. تیل کی ایرانی کنویں سے پیداوار بند ہو جائے گی. ایران کی میری ٹائم تجارت میں رکاوٹ ڈالنا ایرانی حکومت کی بنیادی آمدنی کو ہدف بنانا ہے. ایران سے خفیہ تجارت پر امریکی پابندیاں عائد ہوں گی. امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیوں اور افراد پر پابندیاں لگا دی. ایران، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات میں 14 افراد اور کمپنیاں شامل. متعلقہ افراد کمپنیاں ایران کو ہتھیاروں کے اجزاء کی نقل و حمل میں ملوث قرار. امریکی حملے پر طے شدہ اہداف کو فوری نشانہ بنایا جائے گا. ایران کی مسلح افواج کا انتباہ. پاسداران انقلاب نے کہا ہے ہم 100% تیار ہیں اور ہماری انگلیاں اب بھی ٹریگر پر ہیں. ہماری پہلے سے طے شدہ اہداف پر بھرپور اور فیصلہ کن حملے کی تیاری مکمل ہے. اس بار دشمن کو پہلے سے بھی زیادہ سخت سبق سکھایا جائے گا. ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کی گئی تو ایرانی فورسز فوری اور بھرپور انداز میں اہداف کو نشانہ بنائے گی. اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم. پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت. انتونیو گوٹریس کی فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل. کہا امید ہے مذاکرات جامع اور دیر پا حل کی راہ ہموار کریں گے. یہ کشیدگی میں کمی کی جانب اہم قدم ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہو گیا. ایران کی اعلیٰ قیادت امریکی فوج کے نشانے پر ہے. امریکہ ایران کے نئے سپریم لیڈر کو بھی قتل کرنا چاہتا ہے. ایران میں اسکول کے بچوں پر حملہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا تھا. امریکی نیوکلیئر سائنسدان اینڈریو ہوگ نے امریکہ کی حساس معلومات لیک کر دی. وائرل ویڈیو میں اینڈریو کو ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کسی سے گفتگو کرتے دیکھا جا سکتا ہے جس کو خفیہ کیمرے نے ریکارڈ کیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اینڈریو کو پینٹاگون سے نکال کر معلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جہاں ان سے تفتیش جاری ہے. امریکہ سے مذاکرات میں شرکت کے لیے وفد بھیجنے پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے جب بھی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے ایران اس میں شرکت کے بارے میں فیصلہ کرے گا. ایرانی بحری جہازوں اور کھلے سمندروں میں تجارت کو نشانہ بنانا بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی، سمندری قذافی اور ریاستی دہشت گردی کے مترادف ہے. امریکہ کے یہ اقدامات اور سب نکات کو ایک ساتھ رکھتے ہیں تو امریکہ کی نیت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں. جنگ بندی کے آغاز سے ہی امریکہ نے وعدوں کی خلاف ورزی کی ہے جس سے مذاکراتی عمل پر اعتماد کمزور ہوا ہے. امریکہ ایران مذاکرات. ریڈ زون میں تمام وفاقی دفاتر آج بھی ورک فرام ہوم کریں گے. کابینہ ڈویژن نے ریڈ زون کی وزارتوں، ڈویژنز اور سرکاری اداروں کے لیے ہدایات جاری کر دی.
تمام افسران اور سٹاف کو اسٹیشن پر موجود رہنے کی ہدایت۔ وفاقی آئینی عدالت آج بند رہے گی۔ سپریم کورٹ آج کم سے کم عملے کے ساتھ کام کرے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں ریڈ زون کے علاوہ بیشتر شاہراہوں کو کھول دیا گیا۔ جڑواں شہر راولپنڈی میں ضلعی انتظامیہ نے پشاور روڈ پر واقع بس سٹینڈز کی بند سروسز کو بحال کر دیا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا انوکھا اجلاس آج دوپہر 3 بجے پشاور کے اسٹیڈیم میں ہوگا۔ عوام براہ راست صوبائی اسمبلی اجلاس کی کارروائی دیکھیں گے۔ اسپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ سمیت تمام اراکین اسمبلی کی شرکت متوقع۔ اجلاس کا ایجنڈا جاری۔ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں پہلی بار صوبائی اسمبلی کا اجلاس عوام کے درمیان اوپن ایریا میں ہوگا۔ عوام سے اجلاس میں شرکت کی اپیل۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کرکٹ اسٹیڈیم کی طرح پولیس اور اسمبلی کی سیکیورٹی تعینات۔ اسٹیڈیم کی لیاری میں غیر قانونی طور پر 70 دن میں 7 منزلہ عمارت تعمیر کرنے کا انکشاف۔ انسانی جانوں کو داؤ پر لگانے پر شہری سندھ ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ زاہد حسین کی جانب سے دائر درخواست میں سندھ حکومت، SPCA، اینٹی انکروچمنٹ، لینڈ ڈپارٹمنٹ کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ لیاری کے علاقے آگرہ تاج میں بلڈر کی جانب سے غیر قانونی طور پر عمارت تعمیر کی گئی۔ تعمیرات میں ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا۔ عدالت SPCA کو فوری طور پر کارروائی کا حکم دے۔ ٹرمپ نے امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل پر تنقید۔ کہا، ایک مضمون کا عنوان تھا، ایرانی ٹرمپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایران گزشتہ 47 سال سے میرے سوا ہر امریکی صدر سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ میں نے ایران کو کیا دیا؟ ان کی بحریہ تباہ ہو گئی، فضائیہ ختم ہو گئی، فضائی دفاعی نظام اور ریڈار ناکارہ بنا دیے، ایرانی جوہری لیبارٹریوں اور ذخیرہ گاہوں کو تباہ کر دیا۔ ایرانی قیادت کو بھی نقصان پہنچا، جن میں جنرل قاسم سلیمانی بھی شامل تھے۔ اوباما نے ایران کو $1.7 ارب نقد رقم اور سینکڑوں ارب ڈالر نقد دیے۔ وال اسٹریٹ جرنل اپنی ساکھ کھو چکا، اب یہ مطالعے کے قابل نہیں رہا۔ پاکستان کی مسجد اقصی کی بے حرمتی کی شدید مذمت۔ غیر قانونی اسرائیلی آباد کاروں کا مسجد اقصی میں داخلہ اور جھنڈا لہرانا ناقابل مذمت قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدام بین الاقوامی قوانین اور مقدس مقام کی حرمت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اشتعال انگیز کارروائیاں کشیدگی بڑھا سکتی ہیں۔ پاکستان کا فلسطینی عوام سے مکمل اظہار یکجہتی۔